مرتب انداز سے ہمارے ملک میں کسی ادارے کے تحت ہوتی ہے یہ البتہ پاکستان میں کا وہ نظام ہے مختلف علاقوں میں کراچی مسجد میں دوائی نشست ہوتی ہے کہ ہفتے بھر میں مطالعہ کوئی کتاب بیان کرتے ہیں اور اس میں وہ کتابوں کا خلاصہ آ کر پیش کرتے ہیں تاکہ حاضرین کو اور متنوع کتابیں ہوتی ہیں اس کا فائدہ ہو جائے اور لاہور میں بعض علاقوں میں اس طرح ہوتا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں اگر آپ حضرات کے میں ہو ہمارے ملک میں اس طرح کا مرتب ہوتا ہو تو ایک اچھی بات ہوگی لوگوں کو مدد ہو جائے گی لوگوں کی اور ہمیں معلومات میں اضافہ ہو جائے گا کیا ایسی کوئی جگہ ہے مولانا وہی ہم کہنا چاہتے ہیں اگر کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے ملک میں اور ہمیں یہاں ایک نئی چیز نظر آ رہی ہے تو کتنی زیادہ قابل قدر اور کس قدر ہمت افزائی یہ مجلس ہے اور ایک کام ہے مولانا مقبول عالم صاحب کو اللہ تعالیٰ نے متنوع صلاحیتوں سے نوازا ہے ہم انہیں شروع سے دیکھ رہے پڑھنے کے زمانے سے اور مسلسل ماشاء اللہ رابطے میں رہتے ہیں اپنے طالب علم کے زمانے سے ہم شروع میں انہیں بڑی ترغیب دیتے تھے کیونکہ ان ماشاء اللہ صلاحیت اچھی تھی علم اٹھان تھی ان کے اندر اردو زبان پر تو قدرت تھی عربی بھی اچھی لکھتے تھے تو ہم نے کچھ کام بھی دیے ان کو کہ اس کا ترجمہ کریں موضوع پر کام کریں لیکن پھر ہمیں احساس ہوا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس طرح کام کرنے والے بہت کم لوگ ہیں لکھنے والے تحقیق کرنے والے بہت لوگ ہیں تو ہم نے ان سے کہنا چھوڑ دیا اب ان کے کام سے متعلق جو مشورے ہوتے ہیں جو طلب کرتے ہیں یا خود کبھی ہم ان سے کچھ کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ تصنیف رجال کا کام کر رہے ہیں شیخ حسن بننا نے یہی بات کہی تھی ہم تو رجال کی تصنیف کرتے ہیں اور کہتے کہ رجال انہوں نے تیار کیے آپ نے ان کی تاریخ پڑھی ہوگی بہت اہم کام ہے علامہ شبلی کے اندر ایک وقت تھا ان کی ابتدائی دور کے یہاں نبی کی جو طالب علم ہیں علامہ سے سلمان نبی اور ان کے رفقا وہاں کے آگے پیچھے کے لوگ جنہوں نے شبلی کا دور یہاں پایا انہوں نے کیسی عقیدت و عقیدگی کے ساتھ اپنے مربی اور استاد علامہ شبلی کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے قلم پکڑنا سکھایا اور کیسی انہوں نے ذہنی تربیت کی ایسی توفیق بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے یا ایسی صلاحیتیں بھی بہت کم لوگوں کو کے پاس ہوتی ہیں لوگوں کو تیار کریں مولانا مقبول صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذوق دیا ہے اور اس ذوق کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں طلباء کی صورت میں ان کے مطالعے کی حاصلات کی روشنی میں یا جو کہ میدانی اور سماجی کام ہیں جو رپورٹیں سالانہ ان کے جلسوں میں جو پیش ہوتی ہیں اس سے جو تاثر ہوتا ہے تو بہت بدلاتے ہیں اور بہت سی باتیں ہمارے ذہن میں آئی مولانا نافیہ جب کچھ چل رہا ہے تو مغرب کی نماز کے بعد ایک دم سے ذہن میں ایک بات آئی کیونکہ ہمارے پڑھاتے ہوئے الحمدللہ 26-27 سال ہو رہے ہیں تو کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اپنے چند شاگردوں کے نام بتائیے جن کو آپ ایک نمونے کی طرف پیش کر سکتے ہیں تو ہمارے ذہن میں الگ الگ طریقے کے کچھ نام آئے کچھ ایسے نام آئے جن کے اندر واقعی علمی ذوق تھا تحقیقی جذبہ تھا پھر ایک دم سے مسعود صاحب کا خیال آیا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں جس میدان میں ان کو ہم آئیڈیا ضرور پیش کر سکتے ہیں ان کی محبت تعریف کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے اور ہم ان کی خوشی کے لیے نہیں کوئی بات کر رہے ہیں ہم صرف آپ لوگوں کی ہمت افزائی کے لیے دیکھیں آپ کو انہوں نے تیار کیا تو آپ میں سے ہر ایک جو مختلف علاقوں کے رہنے والے ہیں اگر اپنے علاقوں میں یہ کام جو مختلف نوعیتوں کا ہے کہ پڑھنے لکھنے سے اس کا تعلق نہیں ہے کتنے میدان ہیں ان کے کام کے ان تمام کاموں میں اپنی سطح اور اپنی حد تک اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے اور اپنے رفقا اور اپنے علاقے کے ان لوگوں کو لے کر جن کے اندر ان کاموں کی صلاحیتیں ہیں توافق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ سب کو ساتھ دے کر اگر ہم کام کریں تو بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے ہمارے ملک میں
لیکن کام کرنے والے لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ کام کرنے والوں کو کام کرنے میں بھی ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں، ان کاموں کی، اور جو پروگرام یہاں ہوتے ہیں اس کی ہم قدر کریں، دل سے قدر کریں، اور آپ کی قدردانی اسی وقت میں آئے گی کہ اس کے تمام کاموں میں آپ پوری زندگی کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ اور اس کی تمام شرائط کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اس میں آپ حصہ لیں اور ان کاموں میں آپ آگے بڑھیں اور اس کو ترقی دیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، ہم نے تو ابھی چند مقالات اس میں ہیں، چند تاثرات طلباء کے، تقریباً سب اچھے تھے اور بعض تو بہت اچھے تھے۔ لگتا نہیں تھا کہ ابھی پڑھنے والے یہ طلباء ہیں، ان کے لکھنے کا انداز، پیش کرنے کا انداز کسی منجھے ہوئے مصنف یا لکھنے والے کا تھا۔ اسے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ کو لکھنے کی ایک مشق ہو گئی ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ لکھنے میں صحت کا پورا انتظام ہو۔ ایک بار اتنا یاد آئی، مقالہ سنتے ہوئے عربی میں ایک پیش کیا، نقاط تالیہ کا الاول والثانی ہوگا کہ نقطہ ماننا ہے، اس کی اولا والثانیہ کہہ کر ان کو اپنی بات آگے بڑھانی چاہیے تھی۔ تو اس طرح کی غلطیاں معمولی ہوتی ہیں، لیکن پڑھے لکھے لوگوں سے ایسی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال سارے طلباء جنہوں نے اس میں حصہ لیا، اور خاص طور وہ طلباء جو مسابقے میں جو انعامات کے مستحق قرار پائے اور انہوں نے پوزیشن حاصل کی، بہت مبارکباد کے قابل ہیں۔ ہم ان سے پہلے ان کی مربی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پھر ان طلباء کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہاں بہت سی کتابوں کے نام آئے تو بیٹھے ہوئے بہت سی باتیں ذہن میں آ رہی تھی، لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے ہم اپنی باتوں کو سمیٹتے ہیں۔ کئی کتابوں کے نام آئے، کچھ تاریخ کی کتابوں کے، اور تاریخ کا مطالعہ کس طرح کرنا چاہیے۔ عام طور پر پرانی تاریخیں جو لکھی گئی ہیں صرف واقعہ نگاری ہے، اس سے واقعات کا علم ہوتا ہے اور اس سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو گہری نظر سے تاریخ پڑھتے ہیں اور اس سے فائدہ سے اٹھانا چاہیے۔ لیکن اس زمانے میں ایسی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں تجزیہ کیا گیا ہے اور ثقافتی جو ترقیاں ہوئی ہر دور میں اس کے ساتھ اس کو مرتب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اسلامی تاریخ کو، ہندوستانی تاریخ کو۔ تو یہ کتابیں بہت مفید ہوتی ہیں ان کا مطالعہ۔ عربی میں کتاب ہے، اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیں، کہ عام طور پر کتابوں میں سیاسی تاریخیں ہوتی ہیں، بادشاہ فلاں بادشاہ ہوئی اور ایسے ہوا ایسا ہوا، لیکن جو علمی ترقیاں ہوں گی ہر دور میں مختصر انداز سے ایک اچھی تاریخ، مولانا واضح صاحب نے اس کی بڑی تاکید کرتے تھے، اچھی کتاب ہے تاریخ الاسلام السیاسی الثقافی، ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن صاحب کی، مختصر 4 جلدوں میں ہیں۔ اور خود احمد امین کی کتابیں بھی اسی طرح کی ہیں، فضل الاسلام اور ظہور الاسلام، دعا الاسلام، یہ کتابیں آپ پڑھیں اور جزیاتی انداز میں لکھی گئی ہیں، جسے اسلام نے جو کچھ پیش کیا ہے، جیسے علماء پیش کیے، جیسے دانشور پیش کیے، تاریخ کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا اندازہ ہوتا جائے گا اور آپ کے ذہن میں ایک ایسا تصور ہوگا، ایسا خاکہ پیدا ہوگا جو عام تاریخ کی کتابوں سے عام طور پر نہیں ہوتا۔ اور بڑا اچھا کیا مولانا الیاس صاحب نے، اس کے بعد ہمارے ذہن میں آئی تھی جب ان کی کتابوں کا تذکرہ آیا، کیونکہ اس پر یہاں طلباء جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے بات آنی چاہیے تھی، اور بہت اچھا کیا انہوں نے متنبع کیا، پھر ہمیں اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، ہمارے مولانا وجید صاحب کی بات پر اچھی تعریف کی ہمارے مولانا رحمت اللہ صاحب نے۔ دیکھیے 2 باتیں ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت کتابیں زیادہ چھپ رہی ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیے اس میں وسائل کتنے تھے، اور یہ بھی تو دیکھیے اس میں آبادی کیا تھی، اور اس سے قطع نظر 2 بہت نمایاں فرق ہیں۔ اس وقت جو کتابیں چھپتی تھیں
ان کا معیار کیا تھا. بعض دفعہ کتابیں سامنے آتی ہیں، حیرت ہوتی ہے، ایسے ایسے موضوعات پر لوگوں نے لکھا ہے کیا اگر لوگوں کو پڑھنے کے لیے بھی تو شاید سمجھنا مشکل ہو، لیکن اس وقت جو انبار ہے کتابوں میں، کتابیں لاکھوں کروڑوں کتابیں چل رہی ہیں، تو بہت مشکل سے کوئی کتاب کام کی ملتی ہے. ابھی 5-6 دن پہلے ایک کتاب کا اشتہار آیا، موضوعات الفقہ علی المذاہب الاربعہ. اس کے مصنف نے بہت اہتمام سے جو اس نے محنت کی ہے، 25-26 جلدوں کی کتاب ہے، وہ اس کا تذکرہ کیا انہوں نے. یہ 15-16 سال تو اس میں لگائے ہیں اور بڑی اس نے محنت کی ہے. اللہ کا شکر ہے، اپنے 25 سال کی عمر میں، 24 سال کی عمر میں ہم نے شروع کی تو ہمارے عمر 40 سال کے قریب ہو رہی ہے. یہ انہوں نے کہا بڑی خواہش کی فوراً کتاب حاصل کی جائے. یہاں بات آئی تھی، میں سوال کیا کہ اس میں اور شیخ محمد روحیلی کی کتاب میں یا موضوع کوئیدیہ میں کیا فرق ہے. شاید کوئی جواب تو اس کا لوگوں نے نہیں دیا، لیکن ایک صاحب نے اس کو لکھا کہ ہمیں ایک بڑے شیخ نے بتایا جو ان سے بڑا حیران واقف ہے کہ یہ صحافی آدمی ہیں، ان سے ان کا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، بس مختلف سائٹ میں جو کچھ باتیں آتی ہیں کچھ کٹے اس انداز سے انہوں نے تیار کی ہے، اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. انہوں نے کہا اس لیے 15-16 سال کی محنت کا ذکر کیا انہوں نے. اور دوسرے ایک لکھنے والے بھی بڑے ذمہ دار آدمی تھے، انہوں نے کہا ہمارے ایک شیخ نے ہمیں بتایا جو ان سے نا واقف ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ کس قدر فرق ہو گیا علمی کتابوں میں، اور اس وقت ڈھیروں کتابیں ہیں لیکن کام کی کتابیں بہت کم ہوتی ہیں. اور دوسرے ایک بات یہ فرق ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ اس وقت جو کتابیں چھپتی تھیں تقریباً سب پڑھی جاتی ہیں، اور اس وقت جو کتابیں چھپتی ہیں آپ ناشرین سے پوچھیے کتنی پڑھی جاتی ہیں. کتابیں اس وقت پڑھنے کی مقدار بہت کم ہو گئی ہے آبادی کے لحاظ سے. ویسے مسئلے پڑھنے والے بہت ہیں، پھر ان وسائل نے، جدید وسائل نے کتابوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں 2 منٹ میں اس کی معلومات مل جائے گی. کیا کتابیں آپ کھولتے رہیں، لیکن آپ یقین جانیے پچاسوں لوگوں نے بات اپنے تجربے سے لکھی ہے کہ ان سے معلومات بہت جلدی آپ اخذ کر سکتے ہیں، لیکن جو ایک ذوق ہوتا ہے علمی کتابوں میں، جو ایک ذوق ہے اس کی جلدوں میں، ان کے صفحات میں، اس کی روشنائی میں، تو ایک عجیب بات ہے. اس سے جو ذوق پیدا ہوتا ہے اس سے ہو ہی نہیں سکتا، چیلنج کے ساتھ نہیں ہو سکتا. علمی ذوق، معلومات بہت، آپ اچھی کتاب لکھ سکتے ہیں کسی کے سہارے، آپ گوگل کے سہارے جتنی کتابیں آپ بہت سی کتابیں آپ کو ملے گی، بڑی عمدہ کتابیں لکھ سکتے ہیں. لیکن جو ایک علمی ذوق ہوتا ہے یہ ذوق شاید کسی میں اندر پیدا ہو جائے. کتابیں جو ہیں جسے علم کا ذوق ہے، اور ایسے ایسے ابواب تھے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اپنی پوری دولت بیچ کر کتاب لیتے تھے، ایک کتاب خریدنے کے لیے اپنی زمینیں بیچتے تھے. کتابیں ایسی تو ملتی تھی نہیں، اور کوئی خطاب لکھتا تھا کوئی ورقہ اور بڑی قیمت لگاتا تھا، تو قیمت ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، تو اپنی جائیداد بیچ بیچ کر کتابیں لوگ لیتے تھے اور بہت اپنے پاس اس کو حاصل کرتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. اس وقت پڑھنے کا رجحان بہت کم ہے. ایسے میں اس طرح کی محفلیں اور زیادہ قابل قدر ہو جاتی ہیں کہ ایک ٹارگیٹ کے تحت آپ نے مطالعہ کیا اور آپ کو مطالعے کی ترغیب دی گئی اور اس سے آپ نے فائدہ اٹھایا. جیسے ہمیں یاد ہے احمد امین کا ذکر آیا، زیمان ان کی جو کتاب جو آپ کی مثال بیاں ہے اس کا ذکر آیا، حضرت مولانا کی تاریخ المدینہ کا ذکر آیا. ہم نے کہا اس طرح کے 2 باتیں آپ نے آج ہی کری تھیں. احمد امین کی کتاب پوری دعانا و اصلاح ہے، اس کے 2 چیپٹر ہیں یہ جو دعوتی لحاظ سے اس کو زیادہ اہمیت دی گئی. ہمارے یہاں سمجھا گیا کہ حضرت مولانا کی رائے کو حساب میں داخل کیا
19ویں صدی کے اواخر میں جو علمی فکری دعوتی تاریخ پورے عالم اسلام کی اس کا خاکہ آپ کے سامنے آیا ہے اور ان کی زبان تو ہے ہی اور جن انداز سے وہ تاریخ کو پیش کرتے ہیں. حضرت مولانا فرماتے تھے علامہ شبلی جس ہندوستان میں ہے ویسے احمد امین عالم عرب میں کس طرح وہ فصیح زبان میں تاریخ کو پیش کرتے ہیں. اور حضرت مولانا عالم صاحب کی جو کتاب الطریق الی المدینہ ہم نے حضرت مولانا فرماتے تھے ہم سے ایک دفعہ پوچھا گیا مدینہ منورہ میں کوئی انٹرویو لے رہا تھا مدینے میں یا کوئی حجاز میں کوئی بات ہے کہ اتنی کتابیں آپ نے لکھی علمی فکری دعوتی آپ تمام کتابوں میں سب سے محبوب کون سی کتاب ہے تو بغیر سوچے ہم نے جواب دیا الطریق الی المدینہ. کیوں؟ ایک تو زبان جو ہے وہ ہے ہی لیکن جس موضوع پر کتاب ہے اور جس انداز میں اس کو پیش کیا گیا ہے علامہ یوسف القرضاوی یہاں تشریف لائے تھے آپ یہاں پڑھتے تھے دوستوں ایک نشید یہاں ادبی رکھی گئی اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا محمد الغزالی کے حوالے سے کہ اس کا الطریق الی المدینہ کا اور حضرت مولانا کی ایک دو کتابوں کا خاطر ذکر کیا تھا. کہتے ہیں تو نثر میں شاعری کرتے ہیں اتنی مؤثر کتاب ہے اس کے بہت سے اقتباسات آپ کو یاد کرنے چاہیے. آپ کی زبان کھلے گی اور فکر کے لیے بھی روحانی غذا کے لیے بھی آپ اس کو یاد کیجیے اور اس کو بہت غور سے سنجیدگی کے ساتھ اس کو پڑھیے. آپ کے مطالعے میں لیکن اپنی محنت سے پڑھیے. مطالعے کی کتابیں لوگ کسی کی جا کر پڑھتے ہیں بلکہ یہ بھی نہیں کرتے آپ تو کوئی بھی نہیں ہوتا. اب تو بس پرچے دیکھتے ہیں کیا سوالات آ سکتے ہیں بس وہی اپنے جائزہ کے بعد درجوں میں واقع کریں. اتنا افسوس ہوتا ہے مطالعے کچی کتابیں نہیں پڑھتے کیا پڑھتے ہوں گے. مطالعے کی کتابیں بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی فکر کے ساتھ آپ کے لیے رکھی جاتی ہیں. اسکول مدرسے میں جو کتابیں ہیں مطالعے میں اس اپنی محنت سے پڑھیے آپ پورے حق کرنے کے ساتھ دیکھیے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا زبان کے لحاظ سے بھی اور فکر و دعوت کے لحاظ سے بھی. دیکھیے آخری بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ دیکھیے آپ طالب علم آپ کی طالب علم ہے کسی کی عمر زیادہ ہے کسی کی عمر کم ہے. طالب علم رسمی طالب علم جس میں آپ حضرات ہیں اکثر اس زمانے میں 3 طرح کی کتابیں خاص طور پر زیادہ پڑھنی چاہیے. یہ تو زبان و ادب یہ بنیاد ہے اپنی بات پیش کرنے کے لیے زبان سے ہو یا قلم سے ہو کسی اچھے پڑھے لکھے سماج میں ہو. زبان و ادب کی کتابوں کا منتخب کتابوں کا اردو اور عربی ضرور مطالعہ کریں اچھی خاصی اس طرح کہ آپ کی زبان صاف ہو جائے بولنے میں بھی لکھنے میں بھی اور اس کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے. کثرت مطالعے کے بعد ہی یہ چیز ہو سکتی ہے. کثرت سے آپ پڑھیں. شیخ علی طنطاوی نے لکھا ہے مذکرات میں بھی لکھا ہے کہ کس سن سے لکھا ہے یاد نہیں یعنی کوئی 70 یا 80 سال ہو رہے تھے انہیں اس وقت سے اب تک روزانہ 50 یا کچھ صفحات انہوں نے بتائے اور بیان کیے اتنے صفحات پڑھنا میرا معمول ہے خیر میرا کوئی بھی کام ہو. اور اس کے زمانے سے انہوں نے حساب لگایا لوگوں نے کتنے ہزار صفحات انہوں نے پڑھے ہوں گے. یہ تو ہم پہلے سوچ رہے تھے 15 صفحے کیا ہوتے ہیں یہ تو چلتے پھرتے آدمی پڑھ لیتے ہیں لیکن ایک تربیت کی ایک بات ہے. یہ اگر ہم سے پہلے پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کم سے کم 50 صفحے مجاہد کریں رجسٹریشن کتنے کا ہوتا ہے نہیں اور اس سے ہمیں خوشی ہوئی کہ ہمیں 15 صفحے رکھیں اس لیے کہ آغاز ہے یہ 15 صفحے بھی آپ نے نہیں پڑھے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. 15 سے بالکل کھیل ہے یہ کھیل. اور آپ تو بتائیے اپنا بتائیے اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے استاد تھے وہ کہتے تھے کہ ہم جب ندوے میں پڑھتے تھے تو روزانہ 5 صفحہ پڑھتے تھے اور 5 تو نہیں 100 صفحے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے سارے کاموں کے اندر پڑھ سکتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں. آپ 10 کی بغیر کسی کوتاہی کے درجے کی پوری پابندی کے ساتھ دستیاب کی پوری تیاری کے ساتھ 100 صفحے آپ پڑھ سکتے ہیں. 50 بالکل پڑھ سکتے ہیں کوئی اس میں کوئی شک نہیں گنجائش ہی نہیں بالکل تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنے اوقات کو منتخب کیجیے. آپ دیکھیے شیخ وہابہ زہیری نے بہت بڑا کام
और किताबें हैं और फिर शाफी पर अलग है, फिर हम्बली पर अलग है। बड़ा ठोस उनका अंदाज है। उनके बारे में लिखा है कि वो एक नमूना थे औकात की हिफाजत में, अपने वक्त की किस तरह वो बचत करते थे, और एक नमूना थे अपने माशरे में। देखिए वक्त की जितनी आप हिफाजत कर सकें उतना ही आप अपने को फायदा पहुंचाएंगे और दूसरों को भी फायदा पहुंचा सकेंगे। हज़रत थानवी का आपने पढ़ाई होगा, उनके उस्ताद आए हज़रत शेख हिंद, उनके हज़रत शेख हिंद उनके उस्ताद थे। तो वहाँ उनके यहाँ तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा हज़रत उनको हज़रत इस वक्त हम थोड़ा सा लिखने का काम करते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम इस वक्त बहुत खुश हो गए। रहने बिल्कुल आप अपने कोई हरज न होने दीजिए, अपना काम करें। और फिर उसके बाद हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी हज़रत थानवी ने उन्हें चीज़ दी, मुताबिक लोगों ने कहा उनके कोई लिखता कि हम मुलाकात करनी है आपसे, तो कहते फुला दिन फुला वक्त 10 मिनट आप कम दे सकते हैं। हाल ये था एक साथ पहुंचे आधार के पास, या कोई कविता भाई ने तबाही में कोई है कि कोई बात करती है, तो उन्होंने कहा हम से किस्सा कहता होकर लेगा आप सूरज को कुछ देर के लिए रोक दीजिए तो वक्त आगे न बढ़ जाओ, आपसे बात कर सके। अम्माद ने सलमा के बारे में लिखा है, बड़े मुहद्दिस हैं, बड़े जाहिद। उनके बारे में लिखा है कि अगर ये मालूम हो जाए उनको कतई तौर पर बता दें कि अभी आपकी मौत होगी, कल आपकी मौत होनी है, तो एक भी अमल में इजाफा नहीं कर देंगे वो। इतना अमल उनकी जिंदगी में था, हर वक्त किसी अमल का मौत की यकीन के साथ भी इजाफा न कर सके। तो आप सोचिए, लेकिन आजकल मोबाइल में कितना वक्त लगाते हैं हम, पाबंदी के बावजूद दर्जे में पढ़ने के दौरान, तदरीस के दौरान मोबाइल नजर आते हैं। इससे ज्यादा मालूम है कि क्या बात है। इसलिए इन पाबंदियों को जो मदरसे की तरफ से होती है, आप अपने हाथ में बड़ी नियामत समझें, आपको बाद में इसके बदल जाएगा। और आपका जो जमाना है इसमें मोबाइल की पता जरूरत नहीं, किताबें से फराहम है, जिन मौज़ूआत पर आपको लिखना है। देखिए मोबाइल की जरूरत या तो बड़े ताजिर को है या मुहक्किक को है, क्या समझते हैं। दावती कामों की आप बहुत मुफीद होता है। इसके अलावा आम तालिब इल्म की क्या जरूरत है, फिर भी आपके सामने मोबाइल आपको छूट दी गई घर में बात करने के लिए, इससे आप बिल्कुल मुतनिक रहिए। आपको सहूलतें फराहम भी हैं, नजवे की पाबंदियां नहीं है, आप घर जाते हैं मसलन, फिर भी अपने तौर पर आप मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करें, आप उसके बहुत फवायद देखेंगे। मोबाइल में पढ़ने के बाद पढ़ने का दौर भी कम हो जाता है, किताबों से ताल्लुक कम हो जाता है। इसलिए मोबाइल रख कर आप अपना काम करते रहिए। रशीद अफजल खान साहब बहुत बड़े उर्दू के मुहक्किक गुजरे हैं, अभी जल्दी उनका इंतकाल हुआ है। हम उनके पास गए थे, शाहजहांपुर में रहते थे, बड़े मुहक्किक थे, बड़े नामी, सारे उर्दू के मुहक्किकीन उनको उस्ताद तस्लीम करते हैं। उन्होंने उर्दू तहक़ीक़ पर भी लिखा है और तहक़ीक़ करके भी दिखाई है, मतन की तजवीज़ किस तरह की जाती है। उनका एक नाम है, उनकी बड़ी लंबी उम्र हो गई थी, 80 साल से ज़्यादा हो गई थी, बड़ी लंबी उनकी उनसे बातें हुई। तो कह रहे थे कि आज भी हम 16 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, उन्होंने बताया था। और हम 16 घंटे पर काम कर रहे हैं, ये बताया उन्होंने। देखिए अपने औकात को मुंतज़िम कीजिए और एक एक वक्त का हिसाब लगाइए। इतना वक्त हमने इतने कामों में दिया, क्या ये काम इतने वक्त की जरूरत है इसके लिए? मतलब आपको खेलना है, कोई जरूरी नहीं कि आप असर से मगरिब तक, जोहर से मगरिब तक सब खेलते ही रहें। आप जरूरी है कि एक आध घंटा आप वर्जिश करें, कुछ खेलें, इससे जिसमें हरकत हो, फुर्तियाँ हैं। लेकिन लगता और जिसमें देना ये कोई फायदे की बात नहीं है। मैं कह रहा वही के बारे में यही जगह पर लिखा है कि किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने आगे कैसे निकल गए, तो उन्होंने ये कहा, हमने कहीं पढ़ी नहीं ये बात, किसी से सुनी थी, इसलिए हमने शायद से कहा है कि हमारे साथी थे, जब खेलने के लिए जाते थे तो हम किताब लेकर बैठ जाते थे कोशिश में और वक्त की हिफाजत की कोशिश करते थे। बहरहाल आप जरूर खेलें,
कोशिश करें, लेकिन उसको उतना ही वक्त दें जितना ज़रूरी है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पढ़ने में लगाइए। हज़रत मौलाना रहमत साहब बार बार कहते थे, जो आप पढ़ें वही आपका है। जितना आप पढ़ें, खुद अपने बारे में बयान करते थे। जब वो मक्की तशरीफ के दावती निदान पर हज़रत मौलाना को ले गए थे, हज़रत मौलाना यूसुफ साहब ने जब तबलीग के दावत के लिए भेजा तशरीफ में, हज़रत मौलाना रहमत साहब पीर टीम में थे और उन्होंने इतनी फायदा उठाया। वो कहते जो हमारा आइडिया थी, हम जो वक्त काम का होता था उसके काम में दिन भर हम उसी में लगे रहते थे और फिर उसके बाद यहाँ तकर्रुर हुआ तो इतना पढ़ते थे कि बीमार हो गए। फिर हमें हमारे मामों ने मशवरा दिया, डॉक्टर थे और उनकी तरबियत में लेते हैं डॉक्टर अब्दुल अली साहब। फिर एक लिमिट रखी, अरे आप इतना पढ़ें कि देखने वालों को तरस आ जाए, तब आप समझे पढ़ रहे हैं, वरना आप ये समझे कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, हमने सब सभी पढ़ लिए, कुछ नहीं पढ़ा आपने। इसलिए आप खूब पढ़िए। एक तो हमने कहा दुआ अदब की किताबें, दूसरी तारीख की किताबें, तारीख इस्लाम और हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की इस्लामी तारीख, देखिए इससे आपका दिमाग बनेगा, सोचने की सलाहियत पैदा हो जाएगी, वाक़यात मुख्तलिफ तरीके सामने आ जाएंगे, तो तजज़िया आपके आप में बढ़ते हुए आपके अंदर सलाहियत पैदा हो जाएगी और उससे बड़े फ़वाइद हासिल हो जाएंगे। और तीसरा मुताला और तारीख़ के मुताबिक है, वो है सीरत सवाने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से लेकर जितने हमारे बड़े उलमा गुज़रे हैं उनके हालात कसरत से पढ़िए आप, ये खामोश तरबियत करती है ये चीज़ें। इब्न जौज़ी ने फ़िक़्हुल ख़ातिब में बार बार बात लिखी है, कोई जिंदा शख्स आपको नहीं मिले जिनकी सोहबत से आप फ़ायदा उठाएं, तो आप उनके हालात पढ़िए, उन पर की किताबें लिखी गई हैं उनको आप पढ़िए। तो ऐसी किताबें ज़रूर आप पढ़ें जो हमारे हिंदुस्तान के जो बड़े लोग हैं, खास हिंदुस्तानी फ़वाज़िल, अगर आप आलिया रबिया के तालिब इल्म हैं या विलिया में जो पढ़ते हैं, यहाँ से फारिग होने से पहले ज़रूर पढ़ें, पूरी किताब आपके सामने से गुजर जाए, तब जब हमारे मुल्क में कितने अजीब शख्सियतें पैदा हुई हैं खाका आपके ज़हन में आ जाएगा। और इसके अलावा जो हमारे कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि हमारे नबी के बानी और इब्तिदाई जो अरकान हैं उनके बारे में जो किताबें मुफस्सल लिखी गई हैं उनको ज़रूर पढ़ें आप। फिर हमारे बड़े मदारिस के देवबंद थे और शाह वलीउल्लाह के बाद से लेकर बड़े बड़े जो अकाबिर हैं, हज़रत गंगोही, हज़रत नानवी, हज़रत शेखुल हिंद, हज़रत मदनी, मौलाना थानवी और जो हज़रत शेखुल हिंद, हज़रत शेखुल अजीज़, मौलाना ज़करिया साहब, मौलाना खलील अहमद, इस तरह के जो बड़े लोग हैं हमारे नबी के बारे में हज़रत मौलाना मंगेरी, अल्लामा शुबली और फिर मौलाना शेरवानी, डॉक्टर अब्दुल हाई, मौलाना अब्दुल हाई साहब और अल्लामा सलमान नदवी, इनके हालात मुफस्सल आप पढ़ें। किताबें सब फराहम हैं और कोई ज़्यादा नहीं है, बल्कि हम आपके जिम्मेदार मौलाना दरख्वास्त करेंगे एक प्रोग्राम आप ऐसा भी रखें कि कम से कम हमारे नजवे के बानियान पर जो किताबें हैं इसे कम से कम 2000 सफा तो ही जाएंगे, वो आपकी शर्त में भी आ जाएगी। और एक 6 महीने का एक प्रोग्राम रखें, कम से कम उस प्रोग्राम में आलिया राबिया के लोग तो जरूर शरीक हों, ताकि यहाँ से फारिग होने से पहले हम नजवे की तारीफ के सामने रखी जाती है, लेकिन पढ़ते कितने लोग हैं अफसोस होता है। नजवे से हिंदू में आते हैं, फारिग होकर चले जाते हैं, कुछ पता नहीं होता क्या है। नजवा कोई मदरसे में इजाफे के लिए दारुल कायम नहीं हुआ है, मौलाना दरियाबाद ने साफ लिखा है, खास फिक्र है, क्या खास पसंदर है, उसको आप समझें और उस फिक्र को लेकर देखिए वक्त की जरूरत पूरा करना नबी का काम है, खुलासा अमल है। वक्त की जरूरत किस तरह पूरी हो हमसे, इस पर हम अपने को किस तरह तैयार कर सकते हैं, आलमी जरूरत को सामने रखते हुए, अपने मुल्क के साथ आलमी जरूरत को सामने रखते हुए हम अपने को किस तरह तैयार कर सकते हैं। ये शोर अगर आपके अंदर पैदा हो गया तो आप समझिए कि आप नजवी हो गए, ताकती तरफ से ये कुछ नहीं मिलेगा आपको। बड़ी खुशी हुई, बड़े खुशी हुई थी इंटरव्यू पर माशाल्लाह मोहम्मद साहब ने बड़ा अच्छा मुताला किया उन्होंने और कई किताबें 14-15 किताबें एक मौके पर उन्होंने पढ़ी। तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि इसको और हिंदुस्तान में जरूरी है कि इस वक्त हम जिन हालात से हम गुजर रहे हैं इस मौजूद को अच्छी तरह हम समझें। अच्छी अच्छी किताबें हैं आरएसएस पर भी उन्होंने किताबें पढ़ी हुई, उनकी दावों में कोई चीज़ तो नहीं आया, लेकिन मुस्तकिल आरएसएस की तारीख पर
3 کتابیں تو اردو میں کم سے کم لکھی ہوئی ہمارے علم میں ہیں اور بھی لکھی ہوئی ہوگی. تو اس طرح کی کتابیں آپ ضرور پڑھیں اور ہم درخواست کریں گے ہمارے عزیز نور القمر صاحب سے کہ جو ان کا جو مقالہ ہے وہ اگر اس کی ضمانت کتنی ہے 3 پیج ہے مقالے کی. وہ تو بہت اس کو اور اچھی طرح کر کے اس کو ایک چھوٹے سے رسالے کی شکل میں اگر شائع ہو جائے تاکہ زیادہ چیزیں پڑھنے لیکن آپ اور زیادہ مطالعہ کرنے کے بعد تاکہ ایک خاکہ مختصر ہی صحیح کم وقت میں تمام طلباء کے سامنے آ جائے. لیکن ہمیں جو کتابیں پڑھتے نہیں ہیں اور اہم ہونے کے باوجود اعتراف کے باوجود کتاب تو بڑی اہم ہے لیکن کون پڑھے اس کے باوجود نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں اس کو ملاقات کریں آپ تلخیص کریں مختصر لکھیں. تو اس طرح بہت تقاضے کرتے ہیں لوگ. تو پڑھنا تو چاہیے مکمل ہی مکمل بہت سے لوگ مثلا ابن کثیر کی تفسیر ہے مختصر ابن کثیر کئی لوگوں نے کیا ہے جو کہتے ہیں اس کو پڑھ لیجیے آپ. لیکن جو ابن کثیر کی تفسیر ڈائریکٹ آپ پڑھیں گے اس کے بعد ہی کچھ اور آپ کو ملے گی. وقت بچانے کے لیے لوگ انتظار کر لیتے ہیں مشغول لوگوں کے لیے لیکن جو علم کے متلاشی ہوتے ہیں اصلی چیزیں ہمیشہ پڑھنی چاہیے. لیکن پھر بھی چونکہ بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو اس موضوع پر اتنا زیادہ پڑھنے کا وقت نہیں ہوگا کہ مختصر 50-60-70 صفحات میں ایک چھوٹا سا رسالہ ہو جائے ایک روز مطالعے کا نچوڑ آ جائے تو سب طلباء کو اور ہم سب لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا اور اچھی چیز پیش ہوگی اور سامنے آئے گی. اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو مفید بنائے اور ملت کے لیے ہم مفید سے مفید تک ثابت ہوں. اس کی کوشش کی ہمیں اللہ توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ.